बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अलीशा बासी और मैं हूं आयशा हमीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि शेखुपुरा में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे तमाम शेखुपुरा के सीनियर सहाफ़ियों के एजाज़ में पार्टी के नायब सदर तारिक महमूद गुजर की डेयरी पर इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जहां पर नेट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदान ने भी शिरकत की। मजीद देखते हैं ब्यूरो चीफ सजाद राना की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इफ्तार डिनर पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नशरियात मोहम्मद अब्दुल्ला बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इफ्तार डिनर में सेक्रेटरी जनरल मियाँ हबीब रहमान, ज़िला नायब सदर व टिकट होल्डर चौधरी तारक महमूद गुजर, सिटी जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ इनामुल्लाह समेत दीगर पार्टी रहनुमा और दीगर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद शिरकत की। बाद अज़ा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की खिदमात सतत पर यकीन रखती है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग मुल्क की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की खिदमत की सियासत का नारा लेकर मैदान में अमल में आई है। हमारा मिशन महंगाई, बेरोज़गारी, इमाम की बेलौस खिदमत करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे मुल्क में सहरी इफ्तारी का अहतमाम कर रहे हैं, जिसके तहत लाखों घरानों का खाना इनकी दहलीज पर पहुँचाया जा रहा है। हम तमाम सियासी जमातों कारकुनान से दावत देते हैं कि वह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का हिस्सा बने, इस पाकिस्तान का वो बनाए जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा कायद आज़म, और इसने ख्वाब को अमली ताबीर पहनाई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ग्रास रूट लेवल से वतन अजीज़ पाकिस्तान को बासलियत और ईमानदार क़यादत फराहम करेगी। ब्यूरो चीफ सज्जाद राना, शेखुपुरा। गंबट के सीनियर सहाफ़ी का नौजवान बेटा मुबैना तौर पर जाँ बहक। गंबट के करीब गांव हाशिम भट्टी में सीनियर सहाफ़ी हाकिम भट्टी का बेटा पारिस भट्टी मुबैना तौर पर जाँ बहक। बासर अफराद ने मेरे घर पर हमला किया, मेरे बेटे पर तशद्दुद किया था, जिसकी वजह से मेरा बेटा जाँ बहक हो गया। वालिद नौजवान पारिस भट्टी गम्स मुलाजिम था। डीएसपी गम का कहना है कि फौती के पोस्टमार्टम के लिए लेटर जारी है, वाक़ई की मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की केनाल पर केनाल नामंजूर रैली पीपल्स पार्टी सिंध के सदर की क़यादत में ठट्ठा से दुल्हा दरिया पुल तक निकाली गई। अहम हुकूमत का हिस्सा हैं मगर केनालों की भरपूर मुखालफत करते हैं। हम वफाक पर केनाल न बनाने के लिए प्रेशर डालेंगे। नियार खोड़ो की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी का केनाल पर नामंजूर रैली ठट्ठा से दरियाए सिंध दुल्हा दरिया खान पुल तक निकाली गई। रैली के शुरका ने पुल पर एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया, जिसमें पीपल्स पार्टी ज़िला ठट्ठा और सजावल की ज़िला क़यादत, MNAs और MPA समेत सैकड़ों की तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर पीपल्स पार्टी सिंध के सदर नियार अहमद खोड़ू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज का दिन हर जिले में केनाल बनाने के खिलाफ महसूस किया गया है। हम यहाँ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम वफाकी हुकूमत के साथ हैं और हमें जमहूरियत भी चाहिए। अगर हम वफाक का साथ छोड़ देते हैं तो कभी साजिशी लोग कह रहे हैं कि नेशनल हुकूमत बनाओ, हम इलेक्शन में जीत कर आएंगे। अगर हम साथ छोड़ देते हैं तो दूसरी चीजें भी आपको नजर में रखना होंगी, मगर हम वफाक पर प्रेशर डालेंगे कि केनाल ना बनाए जाएं। ये केनाल गैर कानूनी और गैर अखलाकी है। हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि पहले भी पीपल्स पार्टी ने ही एहतजाज करके कालाबाग डैम का काम बंद कराया था। इसी तरह केनाल का भी काम बंद कराएंगे। खान वाहिन थाना की हदूद में चोरी और राहज़ानी की वारदातों में इजाफा। खान वाहिन चोरी की बड़ी वारदात। रिपोर्ट नामालूम चोर मेमन कम्युनिकेशन की छत तोड़ लाखों रुपए के मोबाइल फोन और दीगर सामान चोरी करके फरार। खान वाहिन शहर की मेन शाही बाजार से रात गए नामालूम चोर तनवीर अली मेमन की मोबाइल शॉप की दुकान की छत को उखाड़ कर दुकान में पड़ी लाखों रुपए की मोबाइल फोन और दीगर सामान चोरी करके फरार हो गए। जाए वक़्वा पर ताजी शहरी जमा हो गए। शहरियों का कहना है कि पुलिस चोरों को पकड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। शहरी गैर महफूज हो चुके हैं। शहरियों का ISIN से नोटिस देने का मुतालबा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रावलपिंडी UC 90 मुस्लिम लीग के फोकल पर्सन मलिक नासिर ने माह रमजान की इफ्तारी और डिनर का एहतमाम किया, जिसमें मेहमान हुसूसी कमरुल इस्लाम राजा और चौधरी इमरान इलियास थे। कमरुल इस्लाम राजा ने अपने खिताब में कहा कि UC 90 में तरक्याती काम तेजी से हो रहे हैं। जल्द ही UC 90 के लिए मजीद फंड जारी करवाए जाएंगे। हमारी कोशिश है कि आवाम को हर तरह की सहूलियात से आरास्ता किया जाए। उन्होंने फोकल पर्सन मलिक नासिर का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर चौधरी इमरान इलियास ने गुफ्तगू करते हुए कहा, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा आवाम की खिदमत के लिए काम किए हैं। आइंदा भी जहां जहां जरूरत पड़ेगी मुस्लिम लीग नून आवाम की खिदमत के लिए हाजिर होगी। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी आवाम के लिए बहुत अच्छी है, जिनसे आवाम मुस्तफीद हो रही है। इस मौके पर बाबर भट्टी, मलिक अजमल हफीज, मलिक कैसर, मलिक रशीद कौंसलर ने शिरकत की। आखिर में मलिक नासिर ने सब मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। सिंध से 6 नहरें निकालने का फैसला वापस नहीं लिया गया तो पंजाब बॉर्डर पर धरना देंगे। सिंध तरक्की पसंद पार्टी ज़िले हैदराबाद की जानिब से तरक्की पसंद हाउस
ٹنڈو جام میں ضلع صدر جان محمد جنیجو، ڈنڈو جام ٹاؤن صدر امتیاز سراج، کامریڈ ایاز گھاٹی، ٹنڈو جام سٹی صدر شاہ نواز جمالی اور مٹھار خاص کھیلی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت سندھ انتہائی نازک دور سے گزر رہی ہے۔ موجودہ حکومت زرداری کے ساتھ مل کر دریائے سندھ پر غیر قانونی نہریں بنا کر سندھ کو ایک قبرستان کی شکل دینا چاہتی ہے۔ زرداری کو ان نہروں کی اجازت دینے کے بدلے میں 50,000 ایکڑ میں الاٹ کی جا رہی ہے اور زرداری زمین کے بدلتے سندھ کی 7 کروڑ سندھی قوم کو اجتماعی قبرستان میں ڈھکیل رہا ہے۔ سندھ ترقی پسند پارٹی سندھ کے پانی کے لیے اکتوبر 2024 سے مسلسل جدوجہد میں مصروف عمل ہے۔ سندھ کی عوام کو اپنے پانی کو بچانے کے بدلے میں پیکا کے قانون کے تحت کیس داخل کرنے کی دھمکیاں جاری کی گئی۔ ترقی پسند پارٹی اپنی جدوجہد کو آگے بڑھاتے ہوئے ان غیر قانونی نہروں کے خلاف ٹنڈو جام میں 28 مارچ کو مشعل برادر ریلی نکالی جائے گی۔ اور دیالپور کچہری میں تعینات ایڈیشنل سیشن جج محمد عامر منیر نے مسجد وزیر خان کے سابق امام پیر محمد منیر قادری سے تلاوت کلام پاک کرا کر عدالتی کارروائی کا آغاز کر کے اپنے والد گرامی جسٹس منیر مغل کی یاد تازہ کر دی۔ دیالپور کچہری میں تعینات ہونے والے ایڈیشنل سیشن جج محمد عامر منیر نے عدالتی کارروائی شروع کرنے سے قبل جامع مسجد وزیر خان کے سابق پیش امام خطیب پیر محمد منیر قادری کی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک کرائی۔ سینئر سول جج ندیم اصغر ندیم بھی اس موقع پر موجود تھے۔ روح پرور تلاوت کلام سے فضا منور ہوئی۔ سینئر سول جج ندیم اصغر ندیم کا کہنا تھا کہ تلاوت کلام پاک سے عدالتی کارروائی کا آغاز کرنے سے انصاف کے تمام تقاضے پورے کرتے وقت اللہ کی حاکمیت اور انصاف کے اصول پر عمل پیرا ہونے کے لیے حکم خداوندی کو محلوظ خاطر رکھا جاتا ہے تاکہ دل اور دماغ اللہ کے ڈر سے مزین ہوں۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد عامر منیر نے خوبصورت آواز میں کلام پاک کی تلاوت سے عدالتی کارروائی کا آغاز کیا۔ اپنے والد گرامی سابق جسٹس منیر مغل کی یاد تازہ کر دی۔ نواب علی محمد کے گاؤں خدا بخش سولنگی میں کھیلتے ہوئے 1.5 سالہ بچی ردا سولنگی پانی کے گھڑے میں گر گئی۔ لوائکی نے بتایا ہے کہ ننھی بیٹی ردا گھر سے کھیلتے ہوئے پانی کے گھڑے میں گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ نواب علی محمد ہسپتال ایمرجنسی کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ایمبولینس کے ذریعے قاضی ہسپتال تالاک ہسپتال ریفر کیا گیا جہاں ننھی ردا فوت ہو گئی۔ علاقے مکینوں نے اہلکہ کے MNA اور MPA سے مطالبہ کیا ہے کہ نواب علی محمد شہر کی ہسپتال میں ایمرجنسی کی سہولیات دی جائیں۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ شیخو پورہ پولیس کی شاندار کارروائی، چند ہی گھنٹوں میں انتا قتل ریس۔ ماناوالا لاری اڈا پر نامعلوم کار سواروں نے فائرنگ کے لیے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ ماناوالا قتل ہونے والے شخص کی شناخت حافظ شہزاد ضلع حافظ آباد سے ہوئی۔ ماناوالا پولیس نے ڈیڈ باڈی تحویل میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ماناوالا پولیس نے ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے چند ہی گھنٹوں میں ملزم کو ٹریس کر لیا۔ پولیس نے ملزم یاسر عرفات کو اعلی قتل سمیت ماناوالا سے گرفتار کر لیا۔ مجرم کتنا بھی شاطر ہو قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ DPO شیخو پورہ بلال ظفر شیخ نے ماناوالا کے SHO شاہ فیصل کو شاباش دی۔ دریا سندھ سے 6 غیر قانونی کینال بنانے کے خلاف جروار میں شہریوں کی جانب سے مارتھیلو چوک سے مین چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جروار سے اپنے نمائندے فخر الدین بزدار سے۔ جی فخر الدین، تفصیلات بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، دریائے سندھ پر 6 غیر قانونی کینال نکالنے کے خلاف جروار کے شہریوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ مزید مظاہرین سے بات کرتے ہیں، اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ احتجاج کیا جا رہا ہے، پرامن احتجاج کیا ہے یہ اپنے جو ہے سندھ کی کینالوں کے خلاف جو وہ کینال بنا رہے ہیں 6 کینال میں پنجاب قوم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کینال کبھی بھی نہیں بنے گے۔ یہ عید کے بعد دمن مست کلندر ہوگا۔ پیر صاحب پگارا کے اور جماعتوں کے ساتھ یہاں پہ ہر کھڑے ہوئے ہیں، پورے سندھی کھڑے ہیں، یہاں پہ پوری قوم کھڑی ہوئی ہے ان کے ساتھ۔ یہاں پہ ہندو مسلم سکھ عیسائی کوئی نہیں، سب ہو رہے ہیں، سب ہر کہیں گے۔ انگریزوں کو جیسے بگایا تھا پنجاب کو بھی ہم ویسے ہی بگائیں گے۔ ہم کینال کے خلاف جو ریلی ہے جروار میں اس کی مذمت کرتے ہیں۔ بہت شکریہ فخر الدین، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ناظرین، روزے کی بے شمار جسمانی اور روحانی فائدے ہیں۔ روزہ نہ صرف مختلف امراض سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ انسان کو روحانی طور پر بھی تقویت فراہم کرتا ہے۔ روزے سے انسانی جسم کو اور کون سے فائدے پہنچتے ہیں، رحیم یار خان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے میاں ارشاد احمد کی اس رپورٹ میں۔ مسلمانوں پر رمضان المبارک کے 30 روزے فرض کیے گئے ہیں۔ طبی اور سائنسی اعتبار سے روزے کے انسانی جسم پر بے شمار فوائد ہیں۔ روزہ انسان میں صبر اور برداشت پیدا کرتا ہے۔ روزہ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ انسانی صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ روزہ اللہ کی طرف سے اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ روزے سے روح پاک ہوتی ہے، جسم پاک ہوتا ہے، جسم کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، اور روزے میں انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے روزہ دار کے لیے جو فضائل رکھے ہیں
ان میں یہ ہے کہ ان کی اس کے روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے سے انسان کو بہترین سکون اور روحانی تسکین پہنچتی ہے، گناہوں سے معافی کا بہترین موقع ملتا ہے، جس سے بندہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ روزے دار کے اندر انسانی خدمت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں جو رمضان کا جو مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اس میں جو لوگ یہ فریضہ ادا کرتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اگر وہ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیں تو اس کے لیے 2-3 چیزیں اگر کریں تو وہ بہت زیادہ اپنی ویٹ لاس کر سکتے ہیں اور اچھی صحت بنا سکتے ہیں 1 مہینے کے اندر۔ یہ پیکیج ہے اللہ کی طرف سے، ان کو کنٹرول کرنے سے آپ کا وزن بھی کم ہوگا اور آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا آپ سے۔ روزہ جسمانی صحت اور روحانی پاکیزگی کا ضامن ہے۔ روزے سے طبیعت میں تحمل پیدا ہوتا ہے اور انسان کو بھوک اور پیاس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے جو ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ میاں ارشاد احمد، A1 TV، رحیم یار خان۔ گورنمنٹ ہائی اسکول کھوڑا میں سالانہ رزلٹ کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی CEO خوشاب ڈاکٹر قیوم خان، کنٹرولر امتحانات سرگودا بورڈ ریاض قدیر بھٹی کنٹرولر، جبکہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ملک احمد خان کے علاوہ دیگر علمی، ادبی اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ ڈاکٹر قیوم خان نے اقرا کے موضوع پر کہا کہ طلباء اور اداروں کی معاونت صدقہ جاریہ ہے۔ پرنسپل ملک خدا بخش ساجد اور ریاض قدیر بھٹی نے کہا ہے کہ انسان جتنی کوشش کرتا ہے عزت اور اجر اسے ضرور ملتا ہے۔ بعد ازاں مخی حضرات سے تعاون سے ڈاکٹر محمد قیوم خان اور ریاض قدیر بھٹی نے طلباء میں یونیفارم، کاپی کتابیں، رمضان راشن اور نقد عیدی تقسیم کی۔ A1 TV کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں A1 TV۔